السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم 26ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پہلے اپنی وحدانیت کے ساتھ اپنے پیدا کرنے کا اور کچھ چیزوں کا بتاتے ہیں کہ میں ہی پیدا کرتا ہوں، ہر چیز کو میں نے بنایا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا آپ کہہ دیں ان سے کہ کیا تم نے ان چیزوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو شریک بنایا ہوا ہے، کیا انہوں نے کچھ زمین میں پیدا بھی کیا ہے یا کچھ انہوں نے بنایا ہے؟ اگر کوئی بھی چیز انہوں نے بنائی ہے یا پیدا کی ہے تو دکھاؤ، دلیل دو۔ تم جنہیں پکارتے ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ تو پکارنا بالکل فضول ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو قیامت کے دن تک نہ یہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں، نہ یہ جواب دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے اس چیز پر جو تمہارے اور ان کے درمیان بات چل رہی ہے، جو تم وہ شرک کرتے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور قیامت کے دن اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں ایک رسول ہوں اور میں وحی کی پیروی کرتا ہوں، میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے غیب کی خبریں، مختلف خبریں، آنے والا وقت بتاؤ، فلاں بتاؤ، یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، مختلف باتیں پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کہہ دیں ان نتبع الا ما یوحی، میں تو وہی بتاتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی نفی اس لیے کی کیونکہ وہ لوگ الٹے سیدھے سوال کرتے تھے، مختلف غیب کے بارے میں پوچھتے تھے، جب انہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ سے پوچھ کر ہمیں بتاتے ہیں، تو اس لیے وہ عجیب سوال کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کچھ مومنوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، اور وہ نہ ان کو کوئی غم پہنچے گا، نہ ان کو کوئی پریشانی پہنچے گی، اور ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں جنت ہے، جنت میں بہت بہترین مہمان نوازی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے دودھ چھڑوانے کی مدت کے حوالے سے 30 ماہ حمل اور دودھ چھڑوانے کی مدت بتائی گئی ہے۔ تو دوسری آیات میں پڑھا جائے تو اس میں جو ہے وہ دودھ پلانے کی جو مدت بتائی گئی ہے وہ 2 سال بتائی گئی ہے، یعنی 24 ماہ۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ 6 ماہ کم از کم حمل کی جو یعنی کہ ہو سکتی ہے، وہ 6 ماہ تک جو ہے وہ حمل ہو سکتا ہے، حمل سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، 6 ماہ کا حمل سے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اطاعت کرتے ہیں اور ایمان لائے ان کے لیے کامیابی ہے، اور جنہوں نے اطاعت نہ کی اور اطاعت نہ کی، ایمان نہ لائے، ان کے لیے خسارہ ہے، کیونکہ بہت سارے مکہ میں والدین مسلمان ہو گئے تھے، وہ دعوت دیتے تھے اولاد کو، لیکن وہ اولاد نہیں مانتی تھی، اولاد ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتی تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایمان لائے اور اطاعت کی تو وہ کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا، اور ان کا بدلہ جو یہ نیکیاں کرتے تھے نا دنیا میں ہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دے دیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کافر جو ہیں وہ بڑے مالدار ہیں، وہ خوش ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا بدلہ اگر انہوں نے کوئی نیک کام کیا ہے، کافر نیکیاں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کو کھانے کھلاتے تھے، حاجیوں کے لیے خدمت کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا بدلہ دنیا میں ہی ہم دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حق نہیں، اللہ ان کا بھی حق نہیں رکھتے، ان کو دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاد کے بھائی کو یاد کرو، یعنی ہود علیہ السلام کو یاد کرو، انہوں نے احقاف میں ان کو ڈرایا، اپنی قوم کو ڈرایا، اللہ کی طرف دعوت دی، قیامت سے ڈرایا، تو انہوں نے کہا کہ لے آؤ جو تم عذاب لانا چاہتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کو بھیجا، آندھی کا عذاب آیا، جب وہ سامنے سے بادل کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا جیسے بادل ہیں، تو کہنے لگے یہ تو بارش برسانے والا بادل ہے۔ جب ان کے قریب آیا تو وہ آندھی بن گیا، اور ان کو کچھ بھی نظر نہیں آنے والا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا،
اور ان کے شریک جو تھے وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئے، جن کو یہ شریک بناتے تھے وہ ان کی مدد نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جنوں کا، ایک طرف ان سے ڈرایا عاد سے کہ عاد نے دعوت قبول نہیں کی اور ان کا ہم نے کیا حال کیا، دوسری طرف جنوں کا بتایا کہ جنہوں نے کیسے دعوت قبول کی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں کا ایک گروہ گزر رہا تھا، انہوں نے قرآن کو سنا۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، انہوں نے سنا اور حاضر ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ کہا خاموشی سے سنو، اور قرآن کو انہوں نے جب سن لیا ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف جا کر ڈرانے والے بن گئے، انہوں نے اپنی قوم سے جا کر دعوت دی۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہماری قوم ہم وہ کتاب کی طرف اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو موسیٰ کے بعد آئی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا، بعض جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ یہودی جنات تھے، یعنی حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے، اور حضرت موسیٰ کے بعد کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے جب جا کے دعوت دی کہ اے ہماری قوم، وہ دعوت جو ہے وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یا قومنا عجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم، وہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ تم ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لے آؤ، تمہارے اس کا بدلہ کیا ملے گا، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہیں عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جو کوئی اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اس کے لیے نہ تو دنیا میں کامیابی ہے، نہ آخرت میں، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا، نہ کوئی ان کو بچانے والا ہوگا۔ تو ان کی دعوت اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قرآن پاک میں ذکر کی ہے۔ مزید اس کی تفصیل ہم آگے چل کے سورہ جن میں پڑھیں گے۔ ابھی یہاں پر سورہ محمد شروع ہو رہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کافروں کا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے، ان کے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہی حق پر ہیں، وہی سچے ہیں، اور کافروں نے تو باطل کی جو ہے وہ پیروی کی، کافروں نے باطل کی پیروی کی، وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور وہ ان کے لیے جو ہے وہ دنیا آخرت میں خسارے کا باعث ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، ان کا اللہ تعالیٰ مہمان نوازی ان کی جنت میں کریں گے اور بہترین باغات میں کریں گے، اور ان کے لیے بڑا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بہترین بدلہ رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے دین میں کام کرتے ہیں، جو اللہ کے دین پر یعنی ڈٹتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی تم مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس سے مراد اور تمہارے قدم جما دے گا، یعنی تم کوشش کرو اور تمہیں ہمت، طاقت اور حوصلہ یہ اللہ دے گا، اور تم بہتر ہو جاؤ گے، تم لڑنے والے ہو جاؤ گے، تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی کوشش تمہارا کام ہے کرنا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بہتر کرنا ہے تمہارے معاملات۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مثال دیتے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں، اور ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھا جن لوگوں نے ہماری دعوت کو ٹھکرایا، کیسے تباہی ہوئی، کیسے ان کی جو ہے وہ تباہی ہم نے کی۔ اور کافروں کے لیے ایسی سزا ہے، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، یعنی جو انکار کرتے ہیں اس دعوت کا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ایمان والوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے ہم نے بہترین باغات رکھے ہیں، بہترین نہریں بہتی ہیں ان کے نیچے سے، اور ان کے لیے پینے کا دودھ ہے، دودھ کی نہریں ہیں، ان کے لیے پھل ہیں، شہد ہیں، مختلف نعمتیں ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اور دوسری طرف جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، یعنی جیسے جانور کھاتے پیتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ دیر کے لیے، یہ تو ویسے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔
फिर अल्लाह ताला उन बस्तियों के बारे में पूछते हैं कि वो बस्तियाँ कैसी थी जिनको जो तुमसे ताकत में भी ज़्यादा थी। वो बहुत बड़ी बड़ी बस्तियाँ थीं, क़ुव्वत से ज़्यादा थी, लेकिन ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ताला ने उनका अंजाम क्या किया कि हमने उन्हें हलाक कर दिया। फिर अल्लाह ताला जन्नतियों के इनाम ज़िक्र करते हैं और इन जन्नतियों पर जो जो अल्लाह ताला इनामात करेंगे वो ज़िक्र करते हैं कि उनके लिए खाने के लिए बेहतरीन और तख्तों पर बिठाए जाएंगे और उनके लिए खाने पीने की सामान में शहद, दूध, शराब, तहूरा जो ना कुछ इनको कहेगी, न बेहोश करेगी न मदहोश करेगी। और इसी तरह जहन्नमियों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके लिए जो है वो उनकी मेहमान नवाजी ज़रक़ूम के दरख्त के खिलाने से होगी और खोलता हुआ पानी पिलाने से होगी। तो जो लोग अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते उनका यही हाल होता है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग जो तेरी तरफ कुरान को सुनते हैं, कान लगाते हैं, कुरान सुनते हैं, यानी कुछ लोग थे जो ईमान नहीं लाए लेकिन वो कुरान को सुनते थे तो वो अजीब महसूस करते थे, यानी कुरान उनको खींचता ज़रूर था लेकिन सुनकर फिर इताअत नहीं करते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, इनके दिलों पर मोहर लगी हुई है और वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले हैं, वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं। फिर कुछ लोग जो ईमान लाए उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हम पर सूरत क्यों नहीं कोई नाज़िल की जो जिसमें लड़ाई का ज़िक्र हो। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब हमने सूरत नाज़िल की जिसमें लड़ाई का ज़िक्र है तो वो लोग जिनके दिलों में बीमारी यानी मुनाफिक लोग, वो लोगों तुम्हारी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मौत के वक्त गशी के वक्त इंसान देखता है, यानी डरा हुआ, और इस तरह देखते हैं कि यानी लड़ाई का हुक्म आ गया तो अब हम क्या करें। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने उन लोगों का ज़िक्र किया जो ज़मीन में फ़साद डालते हैं, कता रहमी करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हम इनको अगर जो है वो कोई इनको देते हैं, हाकिम बनाते हैं, हमने इनको हाकिम बनाया, उन्होंने ज़मीन में फ़साद किया, रिश्ता ताल्लुक़ तोड़ा तो इन पर अल्लाह ने लानत की है जिन्होंने फ़साद फैलाया और ताल्लुक़ तोड़ा। फिर इसी तरह अल्लाह ताला उन लोगों का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं काफ़रों की जब रूह कब्ज़ की जाती है तो फ़रिश्ते तो देख इनको कि फ़रिश्ते इनके मुँह पर मारते हैं और अल्लाह ताला को ये इस वजह से है कि उन्होंने अल्लाह ताला को नाराज़ किया और अल्लाह ज़रूर इनको आज़माएगा। जो ईमान वाले हैं इनको आज़माएगा, जो सब्र करेगा, जो सब्र करने वाले हैं और जो जिहाद करने वाले हैं वो कामयाब हैं। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, यानी पीछे ज़िक्र किया है कि अल्लाह आज़माएगा, जो इताअत करेगा, जिहाद करेगा वो कामयाब है और जो जिहाद या इताअत नहीं करेगा वो नुकसान में है, उसके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। यहाँ पर ज़िक्र है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को ज़ाया ना करो। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, अल्लाह की राह से रोका, ये फिर इस हाल में मर गए कि वो काफ़िर हैं, तो अल्लाह ताला इन्हें माफ़ नहीं करेगा। फिर इसी तरह आगे अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं खर्च करने वालों के हवाले से। खर्च करने का अल्लाह ताला हुक्म देते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बुखल करते हैं वो अपने आप पर करते हैं। वल्लाहु गनी व अंतुम फ़क़रा, अल्लाह गनी है, अल्लाह के तुम मोहताज हो। जो तुम्हें अल्लाह ताला जो देता है वो भी अल्लाह देता है और जो तुम खर्च करते हो वो भी अल्लाह के फजल से ही खर्च करते हो। तो अल्लाह ताला खर्च करने वालों को पसंद करता है। फिर इसी तरह आगे शुरू होती है सूरह फतह, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना। अल्लाह ताला ने आपको फ़तह, खुली फ़तह अता की। इससे अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो है वो आपकी कमियों कोताहियों को दूर कर दिया, गलतियों कमी कोताहियों को दूर कर दिया जो पीछे हुआ, और इसी तरह अल्लाह ताला ने आप पर नेमतों को पूरा कर दिया। तो यहाँ पर कमी कोताहियों से मुराद यही है कि जो कोई कमी कोताही, कोई जो है वो गलती हो जाती है तो उनको अल्लाह ताला ने दूर कर दिया। तो ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गुनाह को मंसूब नहीं किया जा सकता, अलबत्ता ये है कि छोटी मोटी कमी कोताही को भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला नबी से छोटी मोटी कमी कोताही गलती भी यानी कि चाहते हैं कि उसको अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करके बुलंद मुकाम और मर्तबे पर फायज़ करे, जैसे बुलंद मुकाम और मर्तबे पर अल्लाह ताला फायज़ करना चाहते हैं। फिर इसी तरह आगे अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कि
اللہ تعالیٰ مومنوں کو انعام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو انعام دے گا، ان کو اعلیٰ جو ہے وہ مقام دے گا، مومن مرد مومن عورتوں کو جنتوں میں داخل کرے گا جو کامیابی کی جگہ ہے، اور منافق مردوں منافق عورتوں کو مشرک مرد مشرک عورتوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قیامت کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہم اپنے بندوں کو جو ہے وہ جزا دیں اور دشمنوں کو سزا دیں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ گواہ ہم پر ہیں، خوشخبری ہمیں دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہمیں ہیں۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے بیعت رضوان کرنے والوں کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے بیعت کی انہوں نے بیعت در حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی انہوں نے اللہ کو عہد دیا ہے، آپ کو عہد نہیں دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کس چیز پر کی تھی؟ صحابہ سے اکثر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر لی، بعض نے کہا کہ بیعت لی کہ ہم واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی بھاگیں گے نہیں، یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ یعنی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جو بھیجا کہ مکہ والوں سے بات کریں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ حرم میں جانے دیں، تو انہوں نے یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ تو اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ پر سب سے بیعت لی کہ ہم بدلہ لے کے جائیں گے، اور اس چیز کا ان پر بہت بڑا اثر پڑا کہ مسلمان جو ہے وہ لڑ مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو پھر اس چیز کی وجہ سے انہوں نے فوراً جو ہے وہ صلح کے اقدامات کرنے شروع کر دیے، صلح پر بات چیت کرنا شروع کر دی، اور جس پر جو ہے وہ آسانی سے صلح ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ پر اپنے ہاتھ پر دوسرا اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی ایک اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ پھر اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں جو پیچھے رہ گئے، جو یعنی کہ اس موقع پر نہیں آئے تھے، مکہ والوں کی طرف، مکہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چلے تھے وہ منافق، وہ ان کے مال نے، ان کے گھروں نے ان کو مشغول رکھا۔ وہ آپ سے معافی مانگنے آئیں گے، وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہماری بخشش کی دعا کریں، ہماری جو ہے وہ ہمارے مال نے اور ہمارے جو ہے وہ مختلف چیزوں نے ہمیں جو ہے مصروف رکھا، جس کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں بتائیں کہ کیا تمہیں اگر اللہ تعالیٰ فائدہ دینا چاہے تو کوئی کسی کو فائدہ دینا چاہے تو کیا روک سکتا ہے کوئی؟ یا اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان دینا چاہے تو کیا کوئی اس نقصان سے روک سکتا ہے؟ یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے تم ان چیزوں کے پیچھے نہ لگا کرو۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گمان یہی کر رکھا تھا، ان کے لیے مزین کر دیا گیا تھا، خوشنما بنا دیا گیا تھا کہ یہ گمان یہی کیے بیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے واپس ہی نہیں آنا، یعنی وہاں پر ہی ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا گمان جو ہے وہ صرف گمان ہی تھا، اور یہ برا گمان تھا، حالانکہ ایسے ہونے والا نہیں تھا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، جو پیچھے رہ گئے، جو مطلب انکار کرنے والے ہیں، جو آپ کی بات نہیں ماننے والے، ان کے لیے عذاب ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان نہ لائے اس کے لیے آگ تیار کی ہوئی ہے جو بہت سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ حوصلہ دینے کے لیے کچھ آیات نازل کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ضرور دوبارہ لڑنے کی دعوت دی جائے گی، بلایا جائے گا ایسی قوم پر جو بڑی جو ہے وہ جنگجو ہوگی، یا تم ان سے لڑو گے، یا جو ہے وہ اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا جزا دے گا، اور اگر پہلے کی طرح تم پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بار سزا بھی دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کچھ اپنے بندوں کے بارے میں جنہوں نے بیعت کی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، یعنی اللہ نے جتنے وہ تھے، بعض نے 1400 کا ہے، بعض نے 1500 کا ہے، جتنے بھی وہ ایمان والے تھے جنہوں نے بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو آج کوئی ان کے بارے میں بات کرے تو یہ سن لے کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا غنیمتوں کا، یعنی بیت صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کا اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا، کیونکہ مومن بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ صلح جب ہوئی اور اللہ نے اس کو فتح کہا تو مومنوں نے کہا کہ اکثر مومنوں نے ناپسند کیا کہ ہم کیوں ایسے ان کی ساری شرطیں مانیں، کیونکہ ہم سچے ہیں، ہماری ماننی چاہیے، ان کی ہم کیوں مانیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، پریشان نہ ہو، اصل میں یہ تمہاری فتح ہی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں خبر دے دی تھی کہ مسجد حرام میں آپ ضرور داخل ہوں گے، اور اللہ نے آپ کو جو ہے وہ حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ ضرور جو ہے وہ مسجد حرم میں داخل ہوں گے، اور عمرہ کے لیے، حج کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سچائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ ضرور داخل کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنا وعدہ جو ہے وہ آپ کو خواب میں دکھایا تھا، جس میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ یہاں پر داخل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت، آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جس نے آپ کو رسول بنایا ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین کو غالب کر دے۔ اللہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کافروں پہ سخت ہیں لیکن آپس میں بہت نرم دل ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ان پر، اللہ کی رضا کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ یہ ان کا وصف تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی پیاری چیزیں ان کے لیے بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، جنتیں، اور ان کے لیے بہت خوبصورت باغات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ پھر سورت شروع ہوتی ہے سورۃ حجرات، جس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے مومنوں کے بارے میں۔ مومنوں کو اللہ فرماتے ہیں، یہ اس میں بہت سارے احکام اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آگے بڑھنے سے دو باتیں مراد ہیں، ایک حکم سے آگے بڑھنا، یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول کا حکم آ گیا، آپ کو کہا گیا ہے 3 رکعتیں مغرب کی نماز میں پڑھنی، آپ 4 پڑھیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہوگی۔ اس پر تفصیلی احادیث میں ذکر ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا نہیں کرنا۔ اور اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا نہیں کرنے سے مراد بھی 2 باتیں ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل میں موجود ہوں تو اونچی اونچی باتیں، یا کوئی فیصلہ ہو رہا ہو تو باتیں اونچی اونچی نہیں کرنی، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے تو ان سے آگے کوئی اور بات نہ کرے۔ اس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں یہ نہ ہو کہ تم کوئی بات کر دو اور اس کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد کر دیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد کر دے اس وجہ سے کہ تمہاری آوازیں اونچی ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے دوسری طرف سے، اکثر وہ جانتے نہیں۔ اکثر بدو جو تھے وہ دیہاتی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے باہر سے آوازیں دیتے تھے۔ فرمایا اگر وہ صبر کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، یہاں تک کہ آپ باہر آ جاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم پر چڑھ دوڑو اور پھر بعد میں تم نادم ہو۔ تو اس میں ذکر ہے اس واقعہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی طرف، ایک مطلب جماعت کی طرف، کسی قبیلے کی طرف بھیجا ایک بندے کو کہ وہاں سے جا کے زکوٰۃ لے کر آؤ، زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ۔ وہ گیا اور وہ استقبال کے لیے باہر آئے، اس نے سمجھا اس کی کوئی دشمنی تھی یا کوئی
उनसे रंजिश थी पहले। इसने समझा वो मुझे मार देंगे, ये भाग आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके कहने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो मुझे मारने वाले थे। हुज़ूर ने फरमाया कि अच्छा वो फिर गए हैं। सहाबा को कहा कि लश्कर तैयार करो, उन पर चढ़ दौड़ो। जब सहाबा ने लश्कर तैयार कर लिया, उधर से उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़द को क्या हुआ जो वापस भाग गया, चलो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं। और जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि माल भी देते हैं और ज़ियारत भी कर लेते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल कर दी कि आप ऐसे ख़बर की तस्दीक किए बगैर जो है लश्कर को ना भेजा करें। फिर अल्लाह ताला ने आगे ज़िक्र किया है मोमिनों के हवाले से कि अगर मोमिनों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो आपने क्या करना है, उनके दरमियान सुलह करवानी है। व इन ताइफ़तानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा व इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल्लती हत्ता तबग़ी हत्ता तफ़िअ इला अम्रिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वाले के दो गिरोह लड़ पड़ें तो उनके सुलह करवाओ। अगर एक गिरोह सरकश हो जाए तो दूसरे के ख़िलाफ़ आप भी खड़े हो जाएँ, आप भी उनके साथ अगर फ़ैसला करने की नौयत आए तो आप इंसाफ के साथ फ़ैसला करें। अल्लाह ताला को यही पसंद है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मोमिन आपस में भाई भाई हैं तो आपस में भाइयों के दरमियान सुलह ही करवाओ। फिर आगे हुक्म है मजाक ना उड़ाने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। अल्लाह फरमाते हैं कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है वो उससे बेहतर हो। और अपने नफ्सों को ऐब ना लगाओ, यानी बुरी बातें ना करो अपने बारे में, और बुरे नामों से ना पुकारो। बुरे नाम ईमान लाने के बाद फिस्क है, गुनाह है। तो जो कोई ऐसा करेगा वो ज़ालिमों में से होगा, यानी जो इन गुनाहों में से कोई भी एक करेगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो बदगुमानी से बचो। बदगुमानी गुनाह है। बदगुमानी क्या, किसी के बारे में एवं बगैर किसी वजह से सोचते रहना कि उसने ये किया होगा, बुरी बातें सोचते रहना। इन बाज़ ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू, ना जसूसी करो, ना गीबत करो, ना अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो गीबत करता है क्या वो पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? नहीं, कोई पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए अल्लाह से डरो और ये काम नहीं करने। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। अगर कोई हो गया तो उस पर तौबा कर लो। फिर इसी तरह आगे अल्लाह ताला ने आगे शुरू होती है सूरत क़ाफ, और उसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले अल्लाह फरमाते हैं कि क्या ये ताज्जुब करते हैं इस बात पर कि हमने जो है वो आपको ये ताज्जुब करते हैं इस बात पर कि रसूल हम में से आया। कहते रसूल तो कोई और मखलूक में से होना चाहिए था, ये हम में से ही आ गया रसूल। तो इस चीज़ पर ताज्जुब करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने अपनी फिर नेमतें गिनवाई कि मैंने आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, इतनी नेमतें तुम पर की हैं तो तुम क्यों नहीं मानते। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कि तुम इन पर जिक्र करो नूह की कौम का, आद की कौम, आद का, समूद का, लूत की कौम का, तुब्बा वालों का, जिन्होंने उन्होंने हमारी दावत को झुठलाया तो मेरा अजाब आ गया। तो हमने उनको जो है वो फिर किस तरह पकड़ा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जो है तुम्हारे बहुत करीब हूँ। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हारी जान से, रग से भी ज़्यादा करीब हैं, यानी इतने करीब हैं। तो लोग कहते हैं अल्लाह के लिए वसीला चाहिए दूर, अल्लाह को इतनी दूर सुनवाने के लिए। तो अल्लाह फरमाते हैं मैं तो तुम्हारे बहुत करीब हूँ। फिर इसी तरह अल्लाह ताला जिक्र करते हैं उन लोगों के बारे में। फरमाया जब मौत आएगी, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, जब मौत की बेहोशी आएगी हक़ के साथ तो वो भागने वाले नहीं होंगे, कोई भाग नहीं सकेगा। मनुफिखा फिस्सूर, और जब सूर फूंका जाएगा तो वो वादे का दिन होगा और उस दिन सबको बुलाया जाएगा, सबको लाया जाएगा। और जहन्नम में कुछ लोगों को अल्लाह फेंकेंगे और जहन्नम से पूछेंगे कि जगह है? जहन्नम कहेगी हल में मज़ीद, हाँ कोई मज़ीद हैं? अल्लाह मज़ीद हैं तो डालो, यानी जहन्नम इतनी भड़की होगी। दूसरी तरफ अल्लाह मुत्तक़ियों का जिक्र करते हैं जिनको अल्लाह ताला इनामात देंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन ज़मीन फटेगी और तोड़ते हुए हमारी तरफ आना होगा इनका, तो हम ही इन्हें ज़िंदा करते हैं, हम ही इन्हें मारते हैं और हम ही इस दिन इनको इकट्ठा करने वाले हैं। और ये हमारे लिए बहुत आसान है, यानी ये इकट्ठा करना अल्लाह फरमाते हैं हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। फिर आगे सूरत शुरू होती है सूरत ज़ारियात, और उसमें अल्लाह ताला जिक्र करते हैं सबसे पहले हवाओं की कसम खाते हुए
हवाओं की कसम, आसमानों की कसम, वादा सच्चा हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हवाओं की कसम, कसम खाने से मुराद यहाँ बामाना गवाही होता है। वादा सच्चा हो गया, आग पर तपाए जाएंगे। मुत्तकी जो हैं वो अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा, और जो हमारी दावत को कबूल ना करने वाले, वो अल्लाह ताला उनको आग पर तपाएगा और उस वादे के दिन। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कि मुत्तकियों की सिफ़ात में ये भी सिफ़त है कि रात को कम सोते हैं, यानी वो रात को उठ के अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते हैं और अपने मालों को खर्च करते हैं। तो ये मुत्तकियों की सिफ़त हैं जिनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए कि उनके पास मेहमान आए और उन्हें बेटे की खुशखबरी दी, जैसे फ़रिश्ते दो आए थे और उन्होंने उन्हें बेटे की जो है वो खुशखबरी दी। और हज़रत इब्राहीम ने उनके सामने जब बछड़ा रखा तो उन्होंने खाया नहीं, कहा हम फ़रिश्ते हैं, हम इसलिए नहीं खाते। तो फिर उन्होंने बताया कि हम किस कौम की तरफ भेजे गए हैं। वो कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की है और उसमें सबको हम जो है वो पत्थर बरसाएंगे, मगर एक घर जो हज़रत लूत का है, जो मानने वालों का है, उनको अल्लाह ताला ने निजात दे दी। तो यहाँ पर ये पारा ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह कल अगले पारे का खुलासा पढ़ा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।